رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ کا مہمان ہے، اللہ ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ شعبان کا مہینہ جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اصل میں یہ آڈٹ کا مہینہ ہے۔ ایوان صدر سے لے کے یونین کونسل تک ہر ادارے کا آڈٹ ہوتا ہے، پورے سال کا گوشوارہ پیش کیا جاتا ہے اور اگلے سال کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے شعبان کے مہینے کو آڈٹ کا مہینہ بنایا ہے۔ اگلے سال اس شب برات سے اگلی شب برات تک کیا پلاننگ ہے، اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ شب برات ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مہینے کے نام پر غور کریں۔ یہ مہینہ شب برات کا مہینہ، شب کا معنی رات ہے اور برات کا معنی بری ہونا ہے۔ شب برات یعنی بری ہونے والی رات۔ کس چیز سے بری ہونے والی رات؟ اللہ کے قرآن نے اس کی تفصیل بیان فرما دی۔ ہم نے شب برات کو یوں سمجھ لیا کہ شب برات کا چاند نظر آیا، پٹاخے شروع کر دیں۔ شب برات کا چاند نظر آیا اور میٹھا گھر میں جمع کریں، چینی لے آئیں، سوئیاں لے آئیں، سوجی لے آئیں، شب برات کی تیاری ہو رہی ہے۔ شب برات والی رات آئی، ہم نے آسمانوں کو آتش بازی کر کے روشن کر دیا اور خوب حلوہ کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا، اور رات کو قبرستانوں میں چلے گئے۔ نوجوان لڑکیاں قبرستان میں، بوڑھی اماں بھی میک اپ کر کے ہاتھ میں پرس ڈال کر، وہ بھی موبائل کان سے لگائے، قبرستان میں میلہ لگا ہوا ہے، سبیلیں لگی ہوئی ہیں، قبرستان میں روشنیاں کی جا رہی ہیں، جھولے جھلائے جا رہے ہیں۔ جہاں نوجوان لڑکیاں وہاں نوجوان لڑکے بھی قبرستانوں میں ہیں۔ مولوی صاحب تو حق بیان نہیں کرتے کہ لوگ چندہ نہیں دیں گے، لوگ جمعرات کی روٹی نہیں دیں گے۔ فضائل بیان کر رہے ہیں، قبرستان میں جانا ثواب ہے، قبرستان میں جانا سنت ہے۔ فضائل بیان کیے اور وہاں سے تھک ہار کر کے آگے اور گھر میں آ کے سو گئے، اور فجر کی نماز بھی جاتی رہی، اور یہ ہم نے شب برات منائی۔ اس شب برات سے شیطان تو راضی ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ میں نے درس قرآن میں ایک بات عرض کی تھی، اللہ نے کائنات میں 4 مخلوق پیدا کی ہے۔ اللہ نے کائنات میں 4 مخلوق پیدا کی ہے۔ ایک آبی ہے، ایک خاکی ہے، ایک نوری ہے، ایک ناری ہے۔ آبی، خاکی، نوری، ناری۔ اب ان چاروں کا موازنہ کریں، اللہ نے ان چاروں مخلوقات میں سے
کس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ آبی مخلوق، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہیں، مگرمچھ ہیں، بڑے بڑے کیڑے مکوڑے ہیں، یہ آبی مخلوق کہلاتی ہے جو پانی میں رہے۔ نوری فرشتے ہیں، ناری جنات ہیں، اور خاکی انسان ہے۔ اب ان چاروں کو سامنے رکھیں۔ اللہ نے جس کو سب سے اچھا اور سب سے پیارا جانا، آپ اندازہ لگائیں، اسے نبوت عطا فرمائی۔ آبی مخلوق جو پانی میں رہنے والی ہے اسے نبوت نہیں ملی۔ نوری جو قدسی ہیں، پاکیزہ ہیں، طاقتور ہیں، انہیں گناہوں کا پتہ ہی نہیں، اللہ نے انہیں نبوت نہیں عطا فرمائی۔ پھر ناری ہیں، جنات ہیں، آگ سے پیدا کیے گئے، اللہ نے انہیں نبوت نہیں عطا فرمائی۔ چوتھا خاکی ہے، جس کی پیدائش مٹی سے ہوئی، وہ میں اور آپ ہیں، اللہ نے اس انسان کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ نے جب اسے نبوت عطا فرمائی تو ناری جو آگ سے پیداوار ہے اسے تکلیف ہوئی، اسے جلن ہوئی، اور ان کا سردار ابلیس، عرف عام میں جسے شیطان کہا جاتا ہے، جس کا اصل نام عزازیل ہے، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اس نے تکبر کیا۔ اللہ نے جب حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا میں سجدہ کروں؟ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، میں سجدہ کروں؟ ابا 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 واستکبر، میں نہیں کرتا سجدہ۔ کیوں؟ کہ میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا۔ آگ کی خصوصیت بلندی ہے اور مٹی کی خصوصیت پستی ہے۔ آگ جلاؤ تو بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی جیسی بھی ہو پھینکو تو نیچے کی طرف آتی ہے۔ بلندی والی چیز پستی والی چیز کو کیسے سجدہ کرے؟ میں نہیں کرتا سجدہ، انکار کیا۔ اس نے جب انکار کیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فاخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے۔ ایک انکار سے وہ مردود کہلایا۔ شیطان ایک انکار سے مردود کہلایا، اور اللہ نے انسان کی عظمت کو بیان کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے انسان میں نے تمہیں بڑی عزت عطا فرمائی کہ فرشتے بھی تیری نوکری کرتے ہیں، فرشتے بھی تیری غلامی کرتے ہیں، میں نے بڑی عزت عطا فرمائی۔ اور جب شیطان نے یہ سنا کہ اللہ نے ساری عزتیں انسان کو عطا فرمائی تو تکلیف تو ہوگی۔ شیطان نے کہا اللہ تو مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں تیری مخلوق کو تجھ سے دور کرتا رہوں،
گمراہ کرتا رہوں۔ اللہ نے اجازت دے دی اور ساتھ ساتھ یہ اعلان کیا، ابلیس تو میری مخلوق کو گمراہ کر، مجھ سے دور کر، میں اپنے بندے کے آخری سانس تک اپنے بندے کا انتظار کروں گا۔ تو 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال میرے بندے کو گمراہ کر، 100 سال کے بعد بھی اگر میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر عاجزی اور انکساری سے ایک مرتبہ یوں کہے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے کبریائی کی قسم ہے میں تیرے 100 سال کی محنت پر پانی پھیر دوں گا اور اپنے بندے کی توبہ قبول کر لوں گا۔ اب آئیے شب برات کی طرف۔ یہ شب برات اللہ کی طرف سے آڈٹ کی رات ہے۔ شب برات کا مہینہ آڈٹ کا مہینہ ہے۔ اسلام آباد سے لے کر کراچی تک پورے ملک کے صوبوں میں، ڈویژن میں، ضلعوں میں، تحصیلوں میں، یونین کونسلوں میں آڈٹ ہوتا ہے۔ پچھلے سال ہم نے کہاں کہاں خرچ کیا، کون کون سا منصوبہ مکمل کیا، اور اگلے سال کا منصوبہ کون کون سا ہے، اس کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ اسے آڈٹ کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے آڈٹ 15 شعبان سے لے کر اگلی 15 شعبان تک ہم نے اس سال میں کتنے انسانوں کو پیدا کرنا ہے، کتنی لیڈیز کو پیدا کرنا ہے، کتنے لوگوں کو بیماریاں دینی ہیں، کتنے بیماروں کو شفا ملنی ہے، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے لوگ مریں گے، کتنے لوگ حج پر جائیں گے، کتنے لوگ عمرہ کریں گے، کتنے لوگوں کو بیماری پھیلے گی۔ یہ پورا آڈٹ اس رات میں کیا جاتا ہے، یہ پلاننگ بنائی جاتی ہے۔ 15ویں شب گزرے ہوئے سال کی آخری رات ہوتی ہے اور آنے والے سال کی پہلی رات ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنہ کے لال نے کہا، عقیدہ بناؤ اس بات کو، یقین بنا لو اس بات کو کہ جس طرح اللہ کا قرآن سچا ہے، اس طرح میرے نبی کا ہر فعل، ہر قول سچا ہے، نبی کا ہر فرمان سچا ہے۔ نہ قرآن میں شک ہو سکتی ہے، نہ نبی کے فرمان میں شک ہو سکتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب برات کی رات ساری رات عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، رات مسجد میں گزارتا ہے، چاہے نفلی اعتکاف کی نیت کر کے سو ہی کیوں نہ جائے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، تو گزرے ہوئے رات کا اختتام عبادت پر ہوگی اور آنے والے سال کی ابتدا عبادت پر ہوگی۔ اور جس کے سال کی ابتدا عبادت سے ہو، سال کی انتہا عبادت پر ہو، کملی والے پاک پیغمبر نے فرمایا پورے سال کے اندر اس نے گناہ کیے ہوں گے، نیکیاں بھی کی ہوں گی، اگر پورے سال میں اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ نیکیوں کی برکت سے پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ میرے نبی کا اعلان ہے، اور نبی کے اعلان کے مقابلے میں شیطان آیا
کہنے لگا اچھا اچھا اپنی امت کو بخشوانا چاہتے ہو، میں ایسے ہونے ہی نہیں دوں گا۔ شیطان نے کہا میں ایسے ہونے ہی نہیں دوں گا، کیوں؟ اللہ میں تیری مخلوق کو میں آگ کے پیچھے لگا دوں گا، میری پیداوار جو آگ سے ہے، میں پیدا جو آگ سے ہوا ہوں۔ شب برات کی رات آتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، سب کے ہاتھ کے اندر شیطان نے آگ پکڑا دی ہے۔ یہ پٹاخے جلا رہے ہیں، یہ آتش بازیاں کر رہے ہیں، اوپر سے اللہ کی رحمت آنا چاہتی ہے اور نیچے سے یہ آگ کے انگارے پھینک کر آتش بازیاں کر کے کہتے ہیں مولا ہمیں تیری رحمت نہیں چاہیے، ہم تو آگ سے کھیلنے والے ہیں، ہمیں دنیا میں بھی آگ چاہیے، آخرت میں بھی آگ چاہیے۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا غفور رحیم ہے۔ وہ اگر 10 آدمی آ کر مسجد کو آباد کرتے ہیں، 10 آدمی آ کر رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی آگ کو نہیں دیکھتا، اللہ ان کے روتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں بچوں کو پیسے نہ دو، پٹاخے جلائیں گے، آتش بازیاں کریں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے، آگ شیطان کا مادہ ہے۔ مولوی صاحب چھوڑو یار، سال میں ایک ہی تو رات آتی ہے، کیوں جی؟ سال میں ایک ہی تو رات آتی ہے، بچے ہیں کھیلنے دیں۔ اچھا 10 من دودھ کے اندر 10 من دودھ کے اندر اگر ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے، جی پی لیں گے نا سارے؟ 10 من دودھ کے اندر اگر ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے، وہ تو ایک ہی قطرہ ہے نا، تو دودھ تو 10 من ہے، کیوں جی؟ پئیں گے؟ بولتے نہیں، شک ہے۔ آگ لگانے کے لیے تو ماچس کی ایک تیلی ہی کافی ہے۔ ہاں مولوی صاحب کا کام تو بتانا ہے، سمجھانا والدین کا کام ہے، ہدایت دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ بولتے نہیں، آج سست بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ شب برات پٹاخے بجانے کا نام نہیں ہے، شب برات آتش بازی کرنے کا نام نہیں ہے، شب برات مرد عورتیں اکٹھے ہو کر میک اپ کر کے قبرستان میں جانے کا نام نہیں ہے، شب برات میٹھا بنا کر کھانے اور کھلانے کا نام نہیں ہے، شب برات اچھے کپڑے پہننے کا نام بھی نہیں ہے، شب برات روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنے کا نام ہے۔ شب برات روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنے کا نام ہے۔ جس طرح شب برات ہم مناتے ہیں، یہ شب برات نہیں، یہ شب برات نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، شب کا معنی رات اور برات کا معنی بری ہونے والی، اور پورے سال کیسے گزرا وہ اخبار کی طرح لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، اگلا پرچہ کھل جاتا ہے۔ شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک پورا گوشوارہ پیش کیا جاتا ہے، پوری پلاننگ پیش کی جاتی ہے، اور شب برات کی ابتدا اگر نیکی سے ہوگی، انتہا نیکی پر ہوگی، اور بیچ میں نیکی گناہ ہوتے گئے۔ اگر شرک نہیں کیا تو اللہ ان نیکیوں کی بدولت گناہوں کو معاف کر دیں گے،
یہ پورا سال نیکی لکھی جائے گی۔ اگر ابتدا ہی گناہ سے ہو، انتہا بھی گناہ پر ہو، تو شیطان تو راضی ہوگا نا۔ اللہ، عبادت کی رات تھی، میں نے تیری مخلوق کے ہاتھ میں آگ پکڑا دی، اب آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، انسان جہنم میں جائے، اس کو آگ کے انگارے لگیں، اس پر تو آگ اثر کرے گی، جنات آگ میں چلے گئے، شیطان جہنم میں چلا گیا، وہ تو آگ ہے، تو آگ پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ آگ پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا، اس بندے کو زور سے مارا، اسے تکلیف ہوئی، چیخا چلایا اور کہنے لگا، سعدی میں نے تو سوال کیا تھا، آپ نے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا سوال کیا تھا؟ کہنے لگے، میں نے سوال کیا تھا کہ اگر جنات آگ سے پیدا ہوئے اور یہ جہنم میں چلے گئے تو آگ پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ فرمایا، تو کس چیز سے پیدا ہوا؟ کہا، میں مٹی سے پیدا ہوا۔ کہا، میں نے بھی تجھے مٹی ہی ماری ہے، تو چیختا چلاتا کیوں ہے؟ اگر مٹی پر مٹی اثر کر سکتی ہے تو آگ پر آگ بھی اثر کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان نے یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی، جو رات عبادت کی تھی وہ یوں ہی ہماری ضائع کرا دی اس نے۔ اور پھر قبرستان میں عورتوں کا جانا منع ہے، منع ہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے اس عورت پر جو قبرستان میں جائے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ چلیں، اگر حدیثیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، مشاہدہ کر لیں، مشاہدہ کریں کہ پوری دنیا میں سب سے افضل اور سب سے بہترین قبرستان جنت البقیع کا قبرستان ہے، جس میں 14,000 صحابہ دفن ہیں، پیغمبر کی بیٹیاں دفن ہیں، پیغمبر کی بیویاں دفن ہیں، حضرت حسن دفن ہیں، حضرت دائی حلیمہ دفن ہیں، حضرت عثمان دفن ہیں۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر کی زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا دفن ہیں۔ وہ قبرستان، دنیا کے اندر اس سے اچھا قبرستان کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ دنیا میں اس سے بہترین اور اس سے اچھا قبرستان کوئی نہیں۔ میرے محبوب کی بیٹی حضرت زینب کا جب انتقال ہوا، جنت البقیع میں قبر کھودی گئی، اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر اپنی بیٹی کی قبر کی لاحد میں لیٹ گئے، ابھی میت آئی نہیں، لیٹ گئے کہ میں دیکھوں میری بیٹی زینب کی قبر کیسی ہے۔ تو پیغمبر مسکراتے ہوئے اٹھے، صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا ہوا؟ فرمایا، میری بیٹی کی قبر جنت ہے، میری بیٹی زینب کی قبر جنت ہے۔ اس قبرستان سے افضل قبرستان دنیا میں کوئی نہیں، چاہے کوئی بادشاہ دفن ہو، چاہے کہیں کوئی وزیر دفن ہو، چاہے کہیں کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا حکمران دفن ہو، لیکن جنت البقیع کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حاجی حضرات جاتے ہیں، سامنے اللہ کے پاک پیغمبر کے روضے پر سلام پڑھ کے جب سامنے نکلتے ہیں تو جنت البقیع ہے۔ حاجیوں کو اجازت ہے، اندر چلے جاؤ، پڑھو، دعا کرو، عورتوں کو اجازت نہیں، عورتوں کو اجازت نہیں ہے۔ اور عورتوں میں بھی سب سے افضل عورت ام المومنین، سیدہ کائنات، حبیبہ حبیب خدا
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بڑی عظمت والی شان والی کوئی عورت؟ جی، اگر عائشہ جیسی عورت جنت البقیع کے قبرستان میں نہیں جا سکتی تو دنیا کی کوئی عورت کسی قبرستان میں بھی نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی عورت قبرستان میں جاتی ہے تو پھر وہی بددعا، وہی لعنت اس عورت پر برستی ہے۔ ہمارے ہاں حکومت کی طرف سے لائٹوں کا انتظام کیا جاتا ہے، سبیلوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جن کو شہر میں ملنے کی جگہ نہیں ملتی وہ قبرستان میں جا کے ملاقات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، میک اپ کر کے اور پرس بغل میں ڈال کے کہاں چلی بھی قبرستان، اماں کی قبرستان میں جا رہی ہوں، اماں کی قبر پہ جا رہی ہوں، میں دادا کی قبر پہ جا رہی ہوں، میں فلاں جگہ جا رہی ہوں۔ لعنت ہے ایسی عورتوں پر۔ یہ شب برات ہے۔ شب برات کسے کہتے ہیں؟ آئیے میرے پاک پیغمبر کے گھر پر، سبحان اللہ۔ کس کے گھر پر؟ جہاں سے سچائی کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں۔ جی، یہ میرے محبوب کا حجرہ ہے، میرے پیغمبر کا حجرہ۔ کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، یہ میرے پیغمبر کا چمڑے کا بستر ہے، چمڑے کا بستر، کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر ایک چادر کے نیچے، امی عائشہ پر بھی وہی چادر اور میرے پاک پیغمبر پر بھی وہی چادر۔ اور چلتے چلتے ایک بات کہتا جاؤں، تیری میری الماریاں سوٹوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ نہیں، فلاں کی شادی میں جاؤں گا سوٹ الگ ہونا چاہیے، ولیمے میں جاؤں گا سوٹ الگ ہونا چاہیے۔ ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی نے ایک چادر میں گزاری۔ چادر بھی کیا، موسیٰ علیہ السلام کا جبہ تھا، میاں بیوی آدھا بچھا لیتے آدھا اوپر کر لیتے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ موسیٰ جو اللہ سے کلام کرے، اللہ سے بے تکلف ہو کے کلام کریں، وہ موسیٰ آدھا جبہ نیچے بچھائیں، آدھا جبہ اپنے اور اپنی بیوی کے اوپر لے لیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں ایک مسئلہ بھی ہے، عقیدہ صحیح کرو۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ پیغمبر عالم الغیب، جی پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور آج یہ سمجھ لو کہ حاضر ناظر بھی ذات اللہ ہی کی ہے۔ حاضر ناظر کون؟ جی پیغمبر حاضر ناظر؟ پیغمبر ہر جگہ موجود؟ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اس میں اختلاف والی کوئی بات ہی نہیں۔ قرآن پاک کھولو، ہر سورت کے شروع میں جہاں لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں لکھا ہوگا کہ یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے۔ ہر سورت کے شروع میں اللہ کے پیغمبر جب مکے میں تھے یا مکے کے گرد و نواح میں تھے، اس وقت جو آیتیں جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی کہلائی۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو جب مدینہ میں تھے یا مدینہ کے گرد و نواح میں تھے، اس وقت قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہوا وہ مدنی کہلایا۔ یعنی اللہ کے پیغمبر جب مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے، جب مدینے میں تھے تو مکے میں نہیں تھے۔ یہ تو قرآن کریم نے تقسیم کر دی، لڑائی تو ہے ہی نہیں، جھگڑا تو ہے ہی نہیں۔ قرآن نے خود بتا دیا کہ ہر جگہ موجود وہ ذات ہے جو اللہ ہے،
وہ ہر جگہ، اور اس کے گھر بھی ہر جگہ، اس کی مسجدیں بھی ہر جگہ، اس کی قدرت، اس کی رحمت ہر جگہ۔ جو پیغمبر ایک جگہ ہے اس کا روضہ بھی ایک جگہ ہے۔ تو ہر جگہ موجود اللہ کی ذات ہے، پیغمبر ہر جگہ موجود، پیغمبر حاضر ناظر، محبوب سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک پر یقین ہے نا جی؟ مدینہ طیبہ، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو اس کا دیدار نصیب فرمائے۔ مدینہ طیبہ میرے محبوب کا محبوب شہر، اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے حجرے بنا رکھے تھے۔ مکان نہیں، حجرے بنا رکھے ہیں، جھونپڑے بنا رکھے ہیں۔ یہ عائشہ کا جھونپڑا، وہ ام حبیبہ کا، وہ فلاں کا خیمہ، زینب کا خیمہ، ام سلمہ کا، ماریہ جویریہ کا، اللہ اکبر، وہ بنت جہش کا، اور وہ ام حبیبہ کا، وہ بی بی صفیہ کا، وہ بی بی سودا کا۔ سبحان اللہ، اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک بی بی کے پاس، دوسرے دن دوسرے بی بی کے پاس، تیسرے دن تیسری بی بی کے پاس، اللہ اکبر، سب کی باری باری۔ لیکن آج شب برات کی باری، سبحان اللہ، آج رات شب برات، آج کی باری امی عائشہ کے گھر میں۔ سبحان اللہ، مسئلہ سمجھو میرے بھائیوں، مسئلہ سمجھو، یقین بناؤ، عقیدہ بناؤ۔ آج کی باری امی عائشہ کے گھر ہے، اور جو باری امی عائشہ کے گھر ہے وہ باری بی بی سودا کے گھر نہیں ہے، بی بی ام حبیبہ کے گھر میں نہیں ہے، حضرت ام سلمہ کے گھر میں نہیں ہے، بی بی ماریہ کے گھر میں نہیں ہے، بی بی صفیہ کے گھر میں نہیں ہے، بی بی حفصہ کے گھر میں نہیں ہے۔ آج باری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا، آج کی باری میرے پاک پیغمبر کی حضرت عائشہ کے گھر میں میرے محبوب نے باریاں باندھی ہوئی تھی۔ اگر اللہ کے پیغمبر ہر جگہ موجود ہوتے، باریاں کیوں باندھتے جی؟ اگر ہر جگہ موجود ہوتے، باریاں کیوں باندھتے؟ آج عائشہ کے گھر کی باری ہے تو ام سلمہ کے گھر میں نہیں، ام حبیبہ کے گھر میں نہیں، حضرت حفصہ کے گھر میں نہیں، ام سلمہ کے گھر میں نہیں، بی بی سودا کے گھر میں نہیں، ام حبیبہ کے گھر میں نہیں۔ کیوں؟ اگر پاک پیغمبر عائشہ کے گھر میں ہے، کسی اور کے گھر میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن نے بتا دیا، پیغمبر کی باریوں نے بتا دیا، معراج نے بتا دیا، پیغمبر گئے، سبحان اللہ، پیغمبر گئے۔ جاتا وہ ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو، جاتا وہ ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو، جو پہلے سے موجود ہو اسے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مولوی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کی تفسیر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آؤ میرے پاک پیغمبر کے دروازے پر، سبحان اللہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا، فرماتی ہیں میرے پیغمبر کی باری میرے گھر میں تھی، آج میرے پاک پیغمبر کی باری میرے گھر میں تھی، اور چاند اپنی جوانی پر، سبحان اللہ، چاند اپنی جوانی پر چاندنی بکھیر رہا ہے، تارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، ایمان والو توجہ کرنا، شعبان کی 15ویں رات ہے، اور چاند بھی اپنی جولانی کے ساتھ تارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ماں کو کوئی ماں تسلیم کرے وہ تب بھی ماں ہے، ماں کو تسلیم نہ کرے وہ تب بھی ماں ہے۔
سبحان اللہ، حلالی اولاد، حلالی بیٹا ماں کا گلہ نہیں کیا کرتا، حلالی بیٹا ماں کا گلہ نہیں کیا کرتا، جو ماں کا گلہ کرے وہ حرامی تو ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آج کی رات میرے پاک پیغمبر کی باری میرے گھر میں تھی، میرے پاک پیغمبر کی باری میرے گھر میں تھی، اللہ کے لاڈلے پیغمبر میرے ساتھ ایک ہی بستر پر آرام فرما رہے ہیں اور ایک ہی چادر کے نیچے، ایک ہی، بولو، ایک ہی، سارے نہیں بولے، ایک ہی چادر کے نیچے۔ میں نے یہی کہا نا کہ ایک ہی چادر کے نیچے۔ وہ چادر کس کی تھی؟ وہ میرے نبی کی تھی۔ کس کی چادر تھی؟ توجہ کرنا، میرے محبوب نے چادر پھیلائی، علی جی میری چادر کے نیچے آ جاؤ، فاطمہ جی میری چادر کے نیچے آ جاؤ، حسن جی میری چادر کے نیچے آ جاؤ، حسین جی میری چادر کے نیچے آ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں میرے پاک پیغمبر کی چادر کے نیچے آنے والا وہ پنجتن پاک ہے، وہ جنتی ہے، وہ اہل بیت ہے۔ اچھا جی اچھا، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن پیغمبر کی چادر کے نیچے آنے والا علی جنتی ہو سکتا ہے، فاطمہ جنتی ہو سکتی ہے، حسن اور حسین جنتی ہو سکتے ہیں۔ وہی پاک پیغمبر کی چادر عائشہ کے سر پر آئے، عائشہ کے وجود پر آئے تو عائشہ جنتی نہیں ہو سکتی؟ چند لمحے پیغمبر کی چادر کے نیچے آنے والا، چند لمحے پیغمبر کی چادر کے نیچے آنے والا جنتی ہو سکتا ہے تو 9 سال عائشہ پیغمبر کے بستر کی زینت بنی، پیغمبر کی چادر کے نیچے آئی، تو عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے جی؟ ہاں، ماں عائشہ ایک ہی چادر کے نیچے، ایک ہی چادر کے نیچے، اللہ اکبر۔ میری ماں کہتی ہیں، وہ ماں سبحان اللہ، ایک یہ ماں جسے تو نے جنم دیا، جس نے تو نے اس کے سینے سے دودھ پیا، اس کے سینے پر تیری پرورش ہوئی، ایک وہ ماں سبحان اللہ۔ اس ماں کا تعارف ابا کرائے، بھائی کرائے، چچا کرائے، خالو کرائے، ماموں کرائے۔ ماں کے سامنے بد زبانی نہیں کرنی چاہیے، تیری ماں ہے۔ ماموں کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی، ماں کے سامنے زبان درازی کرتے ہو۔ ابا جی کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی، غیرت آنی چاہیے، تیری ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ماں کی عزت کا یہ تقاضا، سارے تعارف کرائیں۔ عائشہ وہ ماں ہے جس کا تعارف خالق کائنات کرائے، عائشہ وہ ماں ہے جس کا تعارف محمد عربی کرائے، عائشہ وہ ماں ہے جس کا تعارف اللہ کا قرآن کرائے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ سبحان اللہ۔ وہ تعارف کرائے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تعارف کرائے۔ میری ماں کہتی ہے ایک ہی چادر، میرے پاک پیغمبر میرے ساتھ بستر پر لیٹے ہوئے اور چادر ہم نے لی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر نے میرے چہرے سے چادر ہٹائی، میرے محبوب پیغمبر نے میرے چہرے سے چادر ہٹائی، اور امی عائشہ فرماتی ہیں میری آنکھیں بند تھی لیکن میں جاگ رہی تھی، میری آنکھیں بند تھی لیکن میری آنکھیں بند لیکن میں جاگ رہی تھی، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ شاید عائشہ سو گئی ہے، چہرے سے چادر ہٹائی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میری آنکھیں بند لیکن میں جاگ رہی تھی، اور میرے محبوب فرماتے ہیں میں نے سمجھا عائشہ سو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عائشہ سو گئی ہیں۔ جاننے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ بغیر کوئی نہیں جانتا۔ میرے محبوب پیغمبر نے چادر ہٹائی
اور آہستہ 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 حجرے سے باہر نکل گئے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا اللہ کے لاڈلے پیغمبر میری باری والے دن کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے بھی چادر ہٹائی اور میں بھی آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر آگے آگے، میں پیچھے پیچھے۔ چاند کی چاندنی عروج پر ہے اور تارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پیغمبر آگے آگے، میں پیچھے پیچھے، مدینہ طیبہ کی گلیوں سے ہو کر میرے محبوب بقیع کے قبرستان میں، جنت البقیع کے قبرستان میں۔ اور ماں عائشہ فرماتی ہیں میں باہر کھڑی رہی پیغمبر قبرستان میں، میں باہر کھڑی رہی، میرے لاڈلے پیغمبر نے ہاتھ بلند کر دیے، پیغمبر دعا مانگتے رہے، میں آمین کہتی رہی، پیغمبر لمبی دعا کرتے رہے، میں آمین کہتی رہی، اللہ کے پیغمبر روتے رہے، میں آمین کہتی رہی۔ بڑی لمبی دعا کی، بڑی لمبی دعا کی، میرے محبوب نے دعا مکمل کی، اور پھر منظر کچھ یوں تھا کہ میری امی آگے آگے اور پیغمبر، امی آگے آگے پیغمبر پیچھے پیچھے، پیغمبر آرام آرام سے، عائشہ تیز تیز قدموں کے ساتھ۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں جلدی جلدی اپنے بستر پر آئی، لیکن تیز تیز قدم چلنے کی وجہ سے مجھے سانس چڑھ گئے، میں نے چادر منہ میں لے لی کہ سانس بحال ہو جائے، لیکن اتنے میں میرے پیغمبر تشریف لے آئے اور میری یہ کیفیت دیکھ کر پوچھا عائشہ کیا بات ہے، سانس کیوں چڑھے ہوئے ہیں؟ میں نے عرض کی اللہ کے لاڈلے پیغمبر بے شک سانس چڑھے ہوئے ہیں، لیکن بات کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ اگر بات کچھ بھی نہیں ہے تو سانس کیوں چڑھے ہوئے ہیں؟ میں نے عرض کی اللہ کے لاڈلے پیغمبر سانس چڑھے ہوئے ہیں لیکن بات کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ جلدی بتا دو ورنہ جبریل ابھی آ جائے گا۔ سبحان اللہ، جبریل ابھی آ جائے گا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میرے ضمیر نے کہا عائشہ جلدی کرو، جبریل کے آنے سے پہلے بتا دو ورنہ اللہ جبریل کو بھیج دیں گے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے لاڈلے پیغمبر آپ میرے ساتھ آرام فرماتے رہے، آپ نے میرے چہرے سے چادر ہٹائی۔ درشی پڑھ لو بلند آواز سے۔ میں لیٹی ہوئی اور آپ نے میرے چہرے سے چادر ہٹائی اور آپ نے سمجھا جو عائشہ سو گئی ہیں اور میں بولو آنکھیں بند، لیکن میں جاگ رہی تھی۔ آپ بستر سے اٹھے، آہستہ آہستہ خیمے سے باہر گئے۔ میرے دل میں خیال آیا میرا لاڈلا میری باری والے دن کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب آپ سیدھے جنت البقیع میں باہر کھڑی رہی، آپ اندر چلے گئے، آپ لمبی لمبی دعا کرتے رہے، میں آمین کہتی رہی، آپ واپس آئے، آپ آرام آرام سے، میں تیز تیز قدموں کے ساتھ۔ بس بات یہ ہے میرے محبوب نے فرمایا عائشہ آج کی رات، کون سی رات جی؟ آج کی رات شب برات کی رات اللہ نے قبیلہ بنو کلب، بہت بڑا قبیلہ ہے اور ہر قبیلے کے ہر گھر والوں نے 1500 1600 بکریاں بھیڑیں رکھی ہوئی تھیں، ان کا گزارا انہی پر ہوتا تھا۔ اللہ نے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ نے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا، اتنے لوگوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا تھا۔ عائشہ میں نے بھی جا کے اپنی امت کا سوال کر دیا، میں نے بھی جا کے اپنی امت کا سوال کر دیا، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو بھی معاف کر دے۔
اللہ اتنے لوگوں کو معاف کر دیا، میری امت کو بھی معاف کر دے۔ اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول رکھا تھا، میں نے اپنی امت کا سوال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ شب برات یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ تم یہ چیزیں بناؤ کھاؤ، آتش بازیاں کرو۔ وہ ایک مولوی صاحب نے بیان کر دیا جی حلوہ بناؤ کھاؤ کھلاؤ۔ حلوہ حکمت کے لحاظ سے کسی حکیم سے پوچھ لینا، حکمت کے لحاظ سے بہت بھاری ہے۔ جب آدمی کھا لیتا ہے نا، ثقل محسوس ہوتا ہے، غنودگی آتی ہے۔ شیطان نے کیسی چال چلی، سبحان اللہ۔ کھلاؤ حلوہ، روٹی سے اتنی نیند نہیں آئے گی، حلوے سے نیند آئے گی، سو جائے گا، یہ رات اس کی ضائع ہو جائے گی۔ ہاں، مولوی صاحب نے بھی اس کے فضائل بیان کیے، بڑا ثواب ہے۔ جب حلوہ پکاؤ تو مولوی صاحب کا گھر یاد رکھنا، یہاں بھی پلیٹ بھیج دینا۔ واہ واہ، مولوی صاحب یہ حلوہ ہی کیوں؟ اور بھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ کیوں نہیں؟ کیوں بھائی، ہے نا اللہ کی نعمتیں، وہ کیوں نہیں؟ کہتا ہے جنگ احد میں اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اس لیے آپ نے حلوہ کھایا تھا، اور حلوہ کھانا سنت ہے۔ مولوی صاحب حلوہ کھانے کے لیے پہلے دانت توڑواؤ، کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی نے تو اس لیے کھایا تھا نا کہ دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، تو حلوہ شرط ہے کھانے کے لیے پہلے دانت توڑواؤ پھر حلوہ کھاؤ۔ اور مزے کی بات، حلوے سے دانت تو ٹوٹتے ہی نہیں۔ جنگ احد ہوئی تھی شوال میں، حلوہ کھاتے ہو شعبان میں، 2 مہینے ایڈوانس کھاتے ہو۔ امت کو کس راستے پر چلا دیا، کس راستے پر لگا دیا امت کو۔ سمجھنے سے زیادہ لوگ ڈٹائی پر آ جاتے، کہتے جی اس میں حرام کیا ہے، حرام کیا ہے؟ اور کوئی میرے جیسا ان پڑھ مولوی وہ کہتا ہے لو جی سوجی بھی ہماری، چینی بھی ہماری، گھی بھی ہمارا، تکلیف انہیں ہوتی ہے، سب چیزیں تو ہماری ہیں، ہم پکا کے کھاتے ہیں، تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ میرے بھائی، میرے محبوب نے اپنے چچا کے 13 ٹکڑے یوں ہی نہیں کروائے تھے۔ وہ جس جسم کے اوپر گندی مکھی کو بیٹھنا رب نے گوارا نہ کیا، وہ جسم لہو لہان ہو گیا تھا، جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے، کپڑوں کے چیتڑے اڑ گئے تھے۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا تھا کہ طائف کی واپسی پر اگر محمد کو کوئی مکے میں داخل ہونے دے گا، محمد کو کوئی پناہ دے گا، وہ میرا دشمن ہوگا، میرے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ تیرے نبی نے ماریں کھائیں، سنگ باری برداشت کی، صرف اپنی امت کے لیے، تیرے اور میرے لیے، اور آج تو نبی کے کام کو مذاق سمجھتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ ابن مسعود نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ تیرے شوہر کو لوگوں نے مارا ہے، جاؤ اٹھاؤ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ سے جاؤ اپنے ابا کو لے آؤ۔ فاطمہ چھوٹی سی تھی اور پیغمبر کا جسم خون آلود، کپڑے چیتڑے پھٹ گئے اور جوتے مبارک خون بہنے کی وجہ سے پاؤں کے ساتھ چپک گئے۔ فاطمہ رو رہی ہے، ابا جی آپ تو کسی سے لڑتے بھی نہیں ہیں، آپ کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہمارا، تو لوگوں نے آپ کو کیوں مارا ہے؟
میرے محبوب فرماتے ہیں بیٹا میں انہیں اللہ کا پیغام سناتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ اللہ کا پیغام سناتا ہوں. تو فاطمہ کہنے لگی ابا جی یہ باتیں سن کر ان کو برداشت نہیں ہوتا، آپ کو مارتے ہیں، جو باتیں آپ انہیں کہتے ہیں وہ باتیں آپ ہمیں کہہ لیا کریں، ہم ان باتوں پر عمل کر رہے گی. تو میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ میں اپنے گھر کے لیے نہیں، وما ارسلناک الا، جی وما ارسلناک الا، بولو زور سے، اپنے پیغمبر کا نام بھی لیتے ہوئے شرماتے ہو، وما ارسلناک الا، بیٹا مجھے جو پتھر مارے میں تو ان کے لیے بھی رحمت ہوں، میرے راستے میں کانٹے بچھائے میں ان کے لیے بھی رحمت ہوں، مجھے دھکے دے میں ان کے لیے بھی رحمت ہوں، مجھے گالیاں دے، جادوگر کہے، سب کچھ کہے، میں ان کے لیے بھی رحمت ہوں. میں اپنے گھر کے لیے نبی نہیں بن کے آیا، میں تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، پوری کائنات کے لیے. آج نبی کی بات کے ساتھ مذاق کی جاتی ہے. دانت مبارک شہید ہو گئے تھے اس لیے حلوہ کھایا تھا، تو دانت کیوں نہیں توڑواتا؟ پیغمبر نے تو پتھر بھی کھائے تھے. یہ رات عبادت کی رات ہے، شب برات کی رات عبادت کی رات ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے سامنے رونے کی اور رو رو کر اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے. ہم نے تماشا بنا لیا شب برات کو، پٹاخے، آتش بازیاں داغتے، وہ ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، گھر والی کا پتہ نہیں وہ کہاں گئی. کیا عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے؟ جی جائز ہے. پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. جب سور پھونکا جائے گا، ایک آدمی لقمہ سالن میں ڈال کر منہ میں کھانے لگے گا اور وہاں سور پھونکا جائے گا، وہ لقمہ منہ میں نہیں جا سکتا، وہیں گر جائے گا. حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. جو آدمی بول رہا ہوگا بول اس کے منہ میں رہ جائے گا، کچھ کہہ نہیں سکے گا، سور پھونکا جائے گا. اور پھر جب پوری تیری زندگی کی ویڈیو تیرے سامنے چلائی جائے گی، تو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اپنا وقت برباد کر رہا ہوگا، موبائل کے ساتھ اپنا وقت برباد کر رہا ہوگا، تاش کھیل کر اپنا وقت برباد کر رہا ہوگا، شراب پی کر وقت برباد کر رہا ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کر کے تو وقت برباد کر رہا ہوگا، چوری اور ڈکیتی کر کے وقت برباد کر رہا ہوگا، تیرا وقت اللہ کی ناراضگی میں گزر رہا ہوگا. جب تیری ویڈیو تیرے سامنے آئے گی، ہائے میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، تو اپنے بازو کو اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کر کے کھائے گا، اور تو کہے گا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، اللہ ایک موقع دے دے، اللہ ایک موقع دے دے، میں سر سجدے میں رکھوں گا، تیری کبریائی بیان کروں گا. میرا رب کہے گا میرا بندہ بڑے موقع دیے، تیرے سامنے جنازے تیرے سامنے اٹھے، صحت مند آدمی اس کا جنازہ تیرے سامنے اٹھا، بیمار آدمی اس کا جنازہ تیرے سامنے اٹھا، غریب اور امیر کا جنازہ تیرے سامنے اٹھا، اور جنازہ یہ کہتا ہے آج میں جا رہا ہوں نا، کل تو بھی اپنی تیاری کر لے. آج مجھے چھوڑ کے آ رہے ہو قبرستان میں تو بھی اپنی تیاری کر لے. اس کی مثال یوں سمجھو جیسے دو پاؤں، اگر ایک پاؤں انسان آگے بڑھاتا ہے تو دوسرا پاؤں اٹھنے کے لیے خود بخود اٹھ جاتا ہے. آگے جانے کے لیے دوسرا پاؤں خود بخود اٹھ جاتا ہے. ایک دروازہ بند کرو دوسرا دروازہ خود ہی بند ہو جاتا ہے. ایک آدمی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرے سے آگے کیوں جا رہا ہے. موت یوں بھاگتی ہے انسان کے پیچھے. اے انسان، رزق تیرے پیچھے بھاگ رہا ہے، موت تیرے پیچھے بھاگ رہی ہے.
موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ میرے محبوب کی باتوں کا مذاق نہ اڑایا کرو، میرے نبی کی باتوں کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ سنو ایک بات، داڑھی رکھنا سنت ہے کہ نہیں؟ جی ہاتھ کھڑا کرو جو کہتے ہیں سنت ہے۔ آپ بھی کہتے ہوں کہ ہمیں کام میں لگا لیتا ہے، خود اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ ہاں جی 1986 سے تقریریں کرنے لگا ہوں، کتنے سال ہو گئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 38 سال ہو گئے مجھے تقریریں کرتے ہوئے۔ کتنے سال جوڑو گے؟ جب ہم نے پڑھا تھا وہ تختی اور سلیٹ کا دور تھا، 38 سال ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے۔ داڑھی رکھنا، بولو بولو، داڑھی رکھنا، داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے، ثواب ہے۔ جو نہیں رکھتا وہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ نماز پڑھنا ثواب ہے، کسی نے نماز چھوڑ دی، اس نے گناہ کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی آگے نہ سمجھ میں، نماز پڑھنا ثواب ہے، نماز چھوڑ دی تو گناہ ہے۔ اسی طرح داڑھی رکھنا ثواب ہے، نہیں رکھی گناہ ہے۔ لیکن داڑھی رکھے ہوئے پر تنقید کرنا، داڑھی رکھے پر تنقید کرنا، یہ تنقید داڑھی پر نہیں، یہ تو نبی کی سنت پر ہے۔ نبی کی سنت کا مذاق اڑانا، دنیا کے کسی مفتی سے جا کے پوچھ لو، وہی فتویٰ دے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ جس نے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا اس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں، بیوی خود ہی حرام ہو گئی، بیوی خود بخود حرام ہو گئی، طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ نبی کی کسی بات کا مذاق اڑانا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اور اس کے فضائل میں نے ایک دفعہ بیان کیے تھے۔ کوئی کہتا ہے میرے گھٹنوں میں درد ہے، کوئی کہتا ہے میری کمر میں درد ہے۔ درد وہ جو جسم کے اندر ہو، بیوی کی پٹائی سے درد نہ ہو تو اس کو چاہیے جب وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد داڑھی کا اس نے مسح کیا، وضو کر لیا، داڑھی کے اندر چند قطرے پانی کے رہ گئے تو یوں کر کے اس کو نچوڑ لو، اور وہ جو چند قطرے وہ اپنے گھٹنوں پر مسل لو، اپنی کمر پر مسلتے جاؤ، درد ختم ہوتا جائے گا۔ نبی کی سنت میں کتنی شفا، جی نبی کی سنت میں شفا ہی شفا ہے۔ وضو کا پانی داڑھی سے نکال کر درد والی جگہ پہ لگاؤ، اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ داڑھی والا جب قبر میں سلایا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، کفن سے کپڑا ہٹاتے ہیں چہرے سے، جب چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں یہ سنت نظر آتی ہے، فرشتہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے لکھ، میں سوال کروں گا تو لکھ، وہ کہتا ہے نہ میں لکھوں نہ تو سوال کر۔ کہا کیوں؟ کہ نبی کی سنت لے کے آیا ہے، ہمیں حیا آتی ہے، نبی والوں سے سوال کریں، نبی والوں سے سوال کریں۔ اس داڑھی سے، پیغمبر کی سنت سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ملا بن گیا، مسجد میں چلا گیا تو ملا بن گیا، تجھے کیا چاہیے؟ پینٹ شرٹ چاہیے، قالین شیو چاہیے؟ یہ تو وہ چہرہ ہے جو میرے نبی کا چہرہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا نا کہ حسن کے 100 حصے، بولو کتنے حصے؟ حسن کے 100 حصے، 100 میں سے ایک نکال دو، باقی کتنے رہ گئے؟ 99۔
جو ایک حصہ نکالا اس میں سے آدھا حسن اللہ نے پوری کائنات کو دے دیا اور آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا، اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو عطا فرمائے، اپنے پاک پیغمبر کو عطا فرمائے۔ کیا حسن ہوگا میرے پیغمبر کا، جس کو رب نے بھی کہا ہوگا محبوب خود بتا، خود بتا، ہر چیز تو میں نے اپنی مرضی سے بنائی ہے نا، تو بتا میں تجھے کیسے بناؤں، تجھے کیسے سجاؤں۔ اللہ مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ پر میں پوچھ اس لیے رہا ہوں، چہرہ تیرا ہوگا قرآن میرا ہوگا، چہرہ تیرا ہوگا اور قرآن میرا ہوگا۔ میں عرش پر بیٹھ کر قسمیں کھاتا رہوں گا، کبھی تیری آنکھوں کی قسم، کبھی دانتوں کی، کبھی ہونٹوں کی، کبھی چہرے کی، کبھی زلفوں کی، کبھی کملی کی، کبھی لباس کی، کبھی تیرے شہر کی گلیوں کی، کبھی تیرے یاروں کی۔ میں آسمانوں پر قسمیں اٹھاتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ ملک شام سے امیر شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حج کیا، روضہ رسول اللہ پر حاضری دی، اور اس کے بعد ام المومنین کے پاس چلے گئے، امی عائشہ کے سامنے۔ ماں جی، امی جان جی، پیغمبر کے سر کے بال، پیغمبر کے ناخن مجھے دے دو، میں وصیت کروں گا کہ جب معاویہ فوت ہو جائے میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا، میں اپنے چہرے پر، میرا چہرہ اور کفن کے درمیان میں پیغمبر کے جسم کے بال، سر کے بال اور پیغمبر کے ناخن ہوں گے۔ اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے مجھے جنت دے دیں گے۔ وہ پیغمبر اگر وضو کریں تو صحابہ وضو والا پانی نیچے نہ گرنے دیں، ہاتھوں میں لے لے کے مسلے، نہیں نہیں، پانی تو دور کی بات ہے، پیغمبر اگر تھوکیں تو صحابہ پیغمبر کا تھوک بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ تیرے میرے تھوک سے لوگ نفرت کریں، پیغمبر کے تھوک کو صحابہ ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر مل لیں۔ یہ پیغمبر کا تھوک ہے جس سے اللہ نے نفرت بھی اٹھا لی ہے، یہ پیغمبر کا پسینہ ہے جس سے بدبو بھی اللہ نے اٹھا لی ہے۔ محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے، پھر پیارے نبی کی پیاری سنتیں ہیں، پیارے نبی کی پیاری باتیں ہیں، انہی باتوں میں رب نے شفا رکھی ہے، انہی سنتوں میں رب نے شفا رکھی ہے۔ ایمان والو، اگر پیغمبر کی باتوں پر عمل کرو گے، پیغمبر کے طریقے کو اپناؤ گے، شب برات اسی طرح مناؤ گے جس طرح پیغمبر نے منائی ہے۔ قبرستان میں جایا کرو، سب جایا کرو، صرف مرد جایا کرو، عورتیں نہیں، مرد جایا کرو، روزانہ جایا کرو، ہفتے میں ایک دفعہ جاؤ، مہینے میں ایک دفعہ جاؤ، باوضو ہو کے جایا کرو، باوضو ہو کے جایا کرو قبرستان میں، اور باوضو ہو کے جاؤ، سگریٹ مت جلایا کرو، ماچسے مت جلایا کرو، اگربتیاں مت جلایا کرو، قبرستان میں آگ نہ لے کے جایا کرو۔ اگربتی آگ ہے، اگربتی آگ ہے، موم بتیاں آگ ہیں، سگریٹ آگ ہے، قبرستان میں آگ مت لے کے جایا کرو۔ باوضو جاؤ اور جا کر پڑھا کرو اور دعا کیا کرو، اللہ یہ تیرے نیک بندے تیرے پاس آ گئے ہیں، مولا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ پڑھ کے بخشا کرو ان کو۔ درباروں پر بھی جایا کرو لیکن وہاں جا کے سجدے نہ کیا کرو، سر نہ جھکایا کرو، سر جھکانے کی جگہ ایک ہی ہے، سجدہ کرنے کی جگہ ایک ہی ہے، وہاں جا کر پڑھ کے ان کو دعا دیا کرو، ان کے نقش قدم پر چلا کرو، لیکن ان سے مانگا نہ کرو، مانگا ایک اللہ سے کرو۔ وہی دروازہ ہے جو سب کو دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، مانگنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ بس مرد جایا کرو، عورتیں اگر قبرستان میں جائیں
تو سمجھ لو جو عورت قبرستان میں جائے گی اللہ اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوگی اس عورت پر جو قبرستان میں جائے۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی عورت حضرت عائشہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی اور کوئی قبرستان جنت البقیع سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ اگر امی عائشہ جنت البقیع کے قبرستان میں نہیں جا سکتی تو دنیا کی کوئی عورت کسی قبرستان میں نہیں جا سکتی۔ بتاؤ عورتوں کو قبرستان میں جانا چاہیے؟ جی جانا چاہیے؟ بتاؤ سب کو، بتاؤ سب کو نہیں جانا چاہیے۔ تیرا شوہر قبرستان میں ہے، تیرا ابا قبرستان میں ہے، تیرا بیٹا قبرستان میں ہے، تیری اماں قبرستان میں ہے۔ میری بہن وضو کر، گھر میں بیٹھ، ایک رکوع پڑھ کے ان کے لیے دعا کر۔ اللہ کی قسم ہے تیرے اس رکوع کے بدلے میں اللہ تیرے شوہر کو، تیرے باپ کو، تیری ماں کو، تیرے بیٹے بیٹی کو معاف کر دے گا۔ اور اگر قبرستان میں جاؤ گے تو پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دو گے، اللہ کے عذاب کو دعوت دو گے۔ شب برات کی رات آگ جلانے والی نہیں ہے، پٹاخے جلانے والی نہیں ہے۔ اچھا کھانا کھاؤ، کھلاؤ، بچوں کو کھلاؤ، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اولاد پر خرچ کرو، بیوی بچوں پر خرچ کرو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی بچوں پر خرچ کرو، لیکن یاد رکھو میرا جملہ، بیوی بچوں پر خرچ کرو گے تو پھر پڑوس کا بھی خیال کرنا، پڑوس کا خیال کرنا۔ میں نے وہ گھر بھی دیکھا، بقرعید والے دن بہت سال پہلے ایک گھر میں گیا، وہاں انڈا فرائی ہو رہا تھا۔ کیوں بی بی آج تو بقرعید ہے؟ کہنے لگی قاری صاحب گوشت کہیں سے نہیں آیا۔ میں فوراً آیا، ہمارے طلبہ کا گوشت رکھا ہوا تھا، لا کے میں نے اس کو دیا، میں نے کہا گوشت بناؤ، تو اپنے بیوی بچوں کو کھلا، اچھا کھانا کھلا، بہت اچھا کھانا کھلا، لیکن پڑوس کا خیال کر۔ میرے محبوب نے فرمایا جب تم گوشت بناتے ہو تو ایک پیالہ پانی کا زیادہ ڈال لیا کرو، ایک پیالہ پانی کا زیادہ ڈال لیا کرو۔ گوشت بنایا نا تو تھوڑا سا شوربہ، 2-3 بوٹیاں ڈال کر ادھر پڑوس میں دے دو، ادھر پڑوس میں دے دو۔ ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ تیرے سے زیادہ امیر ہیں، تیرے سے اچھا کھاتے ہیں، پھر بھی دے دیا کر۔ یہ تیرا اخلاق ہے، یہ تیرے نبی کی تعلیم ہے، یہ تیرے نبی کی تعلیم ہے، تیرے نبی کا اخلاق ہے۔ فرمایا اگر تیرے گھر میں یتیم بچہ آ جائے تو اپنے بچوں سے پیار نہ کرو، تیرے گھر میں یتیم بچہ آ جائے تو اپنے بچوں سے پیار نہ کرو، اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ، گود میں لے لو، یتیم دیکھے اس کے دل سے آہ نکلے، میری اماں ہوتی مجھے گلے سے لگاتی، میرا ابا ہوتا مجھے سینے سے لگاتا، میرے آنسو صاف کرتے۔ تو اپنے بچے سے پیار کرے، یتیم کے دل سے آہ نکلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو تیرے بچے تیرے پیار کو ترسیں۔ یتیم آئے اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو پیار کرو، اس کے سر پر دست شفقت رکھو، پیار سے ہاتھ پھیرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی پیار سے ہاتھ پھیرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا تم یتیم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرو گے، تمہارے ہاتھ کے نیچے یتیم کے سر کے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنے گناہ معاف کرے گے، اتنی نیکیاں لکھ دیں گے، اتنی نیکیاں لکھ دیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، پہاڑوں میں نہیں جانا پڑتا، اللہ ہر بندے کے دل میں ہے، ہر بندے کے دل میں ہے، کسی کا دل مت توڑو، وہ ناراض ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا نا معراج پر رب کی محبوب سے جو خفیہ باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جو شخص
دو دلوں کو جوڑ دے، جو شخص دو دلوں کو جوڑ دے اللہ اس سے حساب نہیں لیں گے، اللہ اس سے حساب نہیں لیں گے۔ کسی مرید نے اپنے پیر صاحب کو کینچی لا کے دے دی، حضرت میری طرف سے ہدیہ قبول کر لو، تحفہ قبول کرو۔ پیر صاحب نے کینچی لے لی، واپس دے دی، کہنے لگے بیٹا سوئی لے آؤ۔ وہ لے آیا، کینچی اس لیے لایا تھا اپنی یہ اپنی مونچھیں وغیرہ صحیح کر لیا کریں گے، بال وال صحیح کر لیں گے، تو سوئی لے آیا، تو حضرت نے سوئی بڑے خوش ہو کر قبول کر لی۔ تو کہنے لگا حضرت وہ 40 روپے کی کینچی تھی اور یہ 4 آنے کی سوئی ہے، آپ نے یہ تحفہ قبول کر لیا، وہ کیوں نہیں؟ تو پیر صاحب نے کہا بیٹا کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے اور سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے، سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ بابو ہم تو جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں، ہم تو جوڑنے والے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر آ کر جڑ جاؤ، قرآن پاک پر جڑ جاؤ۔ قرآن سچی کتاب ہے نا جی، بولتے نہیں، نبی کا فرمان سچا ہے نا، تو بس اس پر جڑ جاؤ۔ جو نبی نے کہہ دیا اس کو لے لو اور اس کو دل میں جگہ دے دو، اور ایسی جگہ دو کہ اسی پر پھر مر مٹ جاؤ۔ ہم تو کہتے چھوڑو کسی کی باتوں کو، ہر بات کے اندر شک ہو سکتی ہے، ہر بات کے لیے تصدیق کرنا پڑتی ہے، ہر بات سچی جھوٹی ہو سکتی ہے، شک بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن تو شک سے بالا ہے نا جی، کیا پیغمبر کی بات میں بھی شک ہو سکتی ہے؟ اگر ان کی بات میں شک ہے تو پھر سمجھ لے تیرے ایمان میں شک ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔